بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مرد اور عورت دونوں کے بانجھپن کے حوالے سے بات کریں گے کہ اگر مرد میں یا عورت میں یہ بیماری پائی جا رہی ہے تو اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ولی آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو آگے بڑھانے کے لیے عورت اور مرد میں ایک فرٹیلائزر کا سسٹم رکھا ہے جس سے فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، اور اگر ہم بالفاظ دیگر بات کریں تو شادی کا سب سے بڑا جو مقصد ہے، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں لیکن سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ بنی نوع انسان کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انفرٹیلٹی کی، یعنی بانجھپن کی، اولاد نہ ہونے کی، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم بانجھپن کی طرف جائیں، پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو فرٹیلائزیشن ہے ہوتی کس طرح ہے۔ سپرم اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیے ہیں جن کا کراس میچ ہونا ہوتا ہے وومن کے ایگ کے ساتھ۔ تو وومن کے دونوں سائڈوں پہ اووریز ہوتی ہیں جن میں انڈے پیدائشی طور پہ موجود ہوتے ہیں۔ وہ جیسے ہی حیض شروع ہوتا ہے میچور ہو جاتے ہیں۔ تو جب انڈے میچور ہو جاتے ہیں، اووریز ان کو ریلیز کر دیتی ہیں، وہ ریلیز ہو کے فیلوپین ٹیوب میں آ جاتے ہیں، اور جو میل سپرم ہوتا ہے وہ فیلوپین ٹیوب میں اس کے ساتھ کراس میچ کرتا ہے۔ اگر یہ کراس میچ کامیاب ہو جاتا ہے تو عمل ٹھہر جاتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو نہیں ٹھہرتا۔ اور ایسی وومن جو سیکسولی ایکٹیو نہیں ہے، شادی شدہ نہیں ہے، ان میں آبویسلی یہ نہیں ٹھہرتا کیونکہ وہاں پہ میل سپرم نہیں پائے جاتے۔ اب ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ شادی کو 1-2 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی امید پیدا نہیں ہو رہی، تو عورت کو اس کا مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے اور مرد دوسری شادی کر لیتا ہے۔ جبکہ میں نے ایسے کئی کیسز دیکھے ہیں جن میں مرد نے 3-3 4-4 شادیاں کی ہیں لیکن اس کی اولاد نہیں ہوئی، یعنی کہ وہ خود بانجھپن کا شکار تھا، سو وہ عورت کو مورد الزام ٹھہراتا رہا اور خود اپنا علاج نہیں کروایا۔ یہ جو بانجھپن ہے یہ مرد اور عورت دونوں میں پایا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مرد اور عورت دونوں کے بانجھپن کے حوالے سے بات کریں گے کہ اگر مرد میں یا عورت میں یہ بیماری پائی جا رہی ہے تو اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں عورتوں میں بانجھپن کی، کہ عورتوں میں اگر اس طرح کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، حمل نہیں ٹھہر رہا، تو اگر عورت میں مسئلہ ہے تو کیا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، اس کا مینسٹرول سائیکل جو ہے، جو حیض کا نظام ہے، وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ یا تو حیض اسے کھل کے نہیں آ رہا، درد کے ساتھ آ رہا ہے، اپنے مطلوبہ جو مقدار ہے اس میں نہیں آ رہا، یا بہت زیادہ آ رہا ہے۔ تو اس طرح کی جو حیض سے متعلقہ عوارض ہیں اس کی وجہ سے پھر یوٹرس میں گرمی بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، اور سپرم کا جو مزاج ہے وہ اس سے میچ نہیں کرتا، سو سپرم ڈیڈ ہو جاتا ہے اور کراس میچ نہیں ہو پاتا۔ اس کے علاوہ لیکوریا کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ رطوبتیں بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں یوٹرس میں، اور ان رطوبتوں کی زیادتی کی وجہ سے بھی سپرم وہاں پہ ایکٹیو نہیں ہوتا، وہاں پہ ڈیڈ ہو جاتا ہے اور حمل نہیں ٹھہر پاتا۔ اس کے علاوہ یوٹرس میں کوئی رسولی، کوئی غدود، اس طرح کے عوارض ہوں تو اس وجہ سے بھی نہیں ہوتا۔ کسی کی اووریز کے اوپر اگر رسولی، کوئی غدود بن گئی ہے، اس وجہ سے بھی حمل نہیں ہو سکتا۔ فیلوپین ٹیوب میں کوئی رسولی ہے یا فیلوپین ٹیوب میں کوئی مسائل ہیں تو اس کی وجہ سے بھی، کسی بھی وجہ سے وہ اب نارمل ہیں تو حمل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ تھائرائیڈ کی وجہ سے بھی حمل نہیں ہو سکتا، تھائرائیڈ کے مسائل بھی اس کے آڑے آتے ہیں۔ اگر کسی کا حمل بار بار ضائع ہو رہا ہو یا DNC کروائی جا رہی ہو تو اس وجہ سے بھی پھر دوبارہ حمل ٹھہرنے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان مسائل کے حل کی بات ہم ویڈیو کے اگلے حصے میں کریں گے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں مرد کے بانجھپن کی، کہ مردانہ بانجھپن یا مین جو انفرٹیلٹی ہے اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو ریکٹائل ڈس فنکشن جو ہے، یعنی جس میں مردانہ قوت کمزور ہو جاتی ہے اور اریکشن ہی نہیں ہوتا، یہ مسائل ہو سکتا ہے۔ ان مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں صورت انزال کا پرابلم ہو سکتا ہے، پری میچور ایجاکولیشن۔ پھر اس میں سپرم کی تعداد میں کمی ہو سکتی ہے، سپرم ڈیڈ ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سیمن میں پس سیلز ہو سکتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے، ان کے اسباب کیا ہیں۔ تو اگر ہم مردوں کی بات کریں، مردوں میں جو غلط کاریاں ہیں اس کا ایک سبب ہو سکتی ہیں۔ ترش اشیاء کا بہت زیادہ استعمال ایک سبب ہو سکتا ہے۔ کثرت جماع کی وجہ سے یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ پھر غیر فطری طریقے سے سیکس کرنا، یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ استعمال اس کا سبب ہو سکتا ہے۔ پرانا جریان اور احتلام، اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے جو یہ وقتی ادویات ہوتی ہیں صورت انزال کے لیے جن کو استعمال کیا جاتا ہے، وقتی طور پہ جو فائدہ دیتی ہیں، وہ بھی سپرم کے لیے
قاتل ہیں وہ بھی سپرم کاؤنٹ کو کم کرتی ہیں، سپرم کو انیکٹیو کرتی ہیں، تو بانجھپن کے لیے یہ بھی ایک کردار ادا کرتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں حل کی کہ ان مسائل کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے وومن انفرٹیلیٹی کے حوالے سے، تو اس میں اگر یوٹرس میں بہت زیادہ ہیٹ پیدا ہو چکی ہے، یعنی اس کا جو حیض کا دورانیہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جو ایک سائیکل ہوتا ہے اس میں کوئی ڈسٹربنس ہے، یعنی مینسٹرول سائیکل جو ہے اس میں کوئی ڈسٹربنس ہے، تو اس کے لیے ایک عرق تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں فردر وہ سارے نسخے تو بیان نہیں کر سکوں گا، ادروائز ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو یہ نسخے الگ الگ ویڈیوز میں ہمارے جو پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کے علاج کیا ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے عرق استعمال کروایا جاتا ہے جس سے جو حیض کا نظام ہے وہ درست ہو جاتا ہے، حیض کا تنگی سے آنا، درد سے آنا، بہت زیادہ آنا، کم مقدار میں آنا، یہ سارے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں اور حیض اپنے وقت پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو ایک فار ایگزامپل 10 تاریخ پہ آ رہا ہے تو وہ ہمیشہ 10 پہ ہی آئے گا، اس میں کوئی آگا پیچھا نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ 9 کو یا 11 کو نہیں ہوں گے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو مینسٹرول سائیکل ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسائل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہاں پہ یہ لکوریے کا مسئلہ چل رہا ہے تو پھر اس کے لیے لکوریے کی دوائی استعمال کی جاتی ہے۔ اگر رسولیاں غدود ہو اس کا پھر الگ سے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، تو یہ سرجیکل ٹریٹمنٹ ہیں۔ اگر کسی میں غدود ہے، رسولی ہے، تو پھر یہ ادویات سے بہت مشکل سے حل ہوتی ہیں، ان کے جو علاج ہیں وہ سرجیکل ٹریٹمنٹ سے ہی کیے جاتے ہیں۔ اب آ جائیں کہ مردوں میں یہ اس کا علاج کیا ہے۔ مردوں میں فار ایگزامپل اگر سیمن پروڈکشن کم ہے تو اس کے لیے صفوف مغلظ استعمال کریں، جس کا نسخہ ہم شیئر کر چکے ہیں۔ اگر صورت انزال کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی ہم الگ سے ویڈیو بنا چکے ہیں، اس کے علاج بتا چکے ہیں۔ سپرم کاؤنٹ کم ہے یا ڈیڈ سیلز پائے جا رہے ہیں، ان میں جو سپرم ہے وہ ڈیڈ ہیں، لگسی ہیں، ان کی موومنٹ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی الگ سے نسخہ موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر اس میں پس سیل آ رہے ہیں تو اس کے لیے ایک کشتہ سکہ تیار کرنے کی ترکیب ہم نے بتائی تھی، وہ اس کے لیے بہترین ہے۔ تو جو مسئلہ آپ کا ہو پراپر اس کو ڈائگنوز کر کے اس کے مطابق آپ علاج کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ امید پیدا کر دیتا ہے۔ تو اب آخر میں بس یہی کہ شادی کے 1 سال تک تو آپ یہ مت سوچئے کہ بانجھپن عورت میں ہے یا مرد میں ہے، 1 سال تک ہارمونز چینجنگ ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے پریگنینسی نہیں بھی ہو سکتی۔ سو یہ اگر آپ نے اس طرف دھیان دینا ہے کہ یہ کوئی بانجھپن کے مسائل ہیں تو یہ تقریباً 1 سال سے بعد اور 2 سال تک اس کا ویٹ کیا جاتا ہے۔ اور اگر 2 سال تک پریگنینسی نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو مورد الزام ٹھہرا دیں، مرد کو بھی اپنے ٹیسٹ کروائے جانے چاہیے اور عورت کو بھی اپنا چیک اپ کروانا چاہیے، دونوں کو اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے۔ سو یہ کسی ایک کو بلیم نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک ویڈیو تھی جس میں یہ ریزنز پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، نسخے کیونکہ ہم گاہے بگاہے شیئر کرتے رہتے ہیں تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے پھر الگ سے ویڈیو بنانی پڑتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے اچھی ثابت ہوگی اور ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔